علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس واقعے کو سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کے اندر فکر آخرت بیدار ہو جائے گی اور آپ ہمہ وقت اپنے پروردگار کو اور اپنے رب کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے اور پسند آئے تو اسے آپ آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح ہر دن ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت بھی ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص ایک نہ ایک دن اس دنیا سے واپس بھی ضرور جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر موت ہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ جب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد واپس جانا ہی ہے تو پھر بھلا ہم اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں؟ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں اور جو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ اس نے ہمیں بتایا ہے اس سیدھے راستے پہ چل کر اپنے رب کو خوش کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار آئے ہیں۔ فرعون آیا، قارون آیا، شداد آیا، حامان آیا، نمرود آیا، سب کے سب جتنے بھی آئے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی دولت نے، سلطنت نے، طاقت نے، صلاحیت نے ان کو موت سے بچایا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر دنیا دار افراد اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں، موت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس واقعے کو سننے کے بعد یقینی طور پر آپ کے اندر ہر وقت فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی، نماز جنازہ یعنی ادا کی گئی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد رخصت ہونے سے قبل ایک بڑے میاں اس شخص کی قبر پر آئے اور قبر پر آ کر وہاں موجود لوگوں سے ایک سوال کیا کہ بتاؤ، اگر اس شخص کو اس وقت زندہ کر دیا جائے یا یہ کہ یہ شخص زندہ ہو کر قبر سے دوبارہ واپس آ جائے تو وہ یہاں آنے کے بعد کیا کرے گا؟ تو ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، کسی کی زبان سے کچھ نہیں نکلا اور زیادہ تر افراد ان بڑے میاں کو ٹکٹکی لگائے دیکھنے لگ گئے۔ بڑے میاں کو بھی حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھائی، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں کہ جس کی بات کو سن کر آپ حیرت میں پڑ گئے ہوں۔ میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شخص ابھی اس وقت زندہ ہو جائے اور قبر سے واپس آ جائے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جب بڑے میاں نے اس طرح اپنی بات کو دہرائی تو ایک شخص نے ہمت کر کے آواز دی اور جواب دیا کہ وہ یہاں آ کر نیک اعمال کرنے لگ جائے گا۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسی مجلسوں میں جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پہلے تو ایک سناٹا ہوتا ہے، کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا ہے، لیکن اگر کسی ایک نے جواب دے دیا تو پھر باقی ماندہ افراد کے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور پھر مختلف طرف سے مختلف جوابات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اس وقت یہاں پر بھی ہوا۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ وہ یہاں آنے کے بعد اپنے رب کو یاد کرنے والا بن جائے گا تو پھر مختلف آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ یہ مستقل دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جائے گا، کسی نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث کو پکڑ لے گا، کسی نے کہا کہ یہ اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے گا۔ بڑے میاں نے سب کی باتیں سنی اور سننے کے بعد کہا لیکن یہ آئے گا نہیں، یہ سب چیزیں ضرور ہیں اپنی جگہ پر لیکن یہ آئے گا نہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ تم سب کے سب ایک دن ضرور اس میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر!
یہ آئے گا نہیں، تم سب ایک دن اس کے اندر ضرور جاؤ گے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ یہ منو مٹی میں دبا ہوا ہے اور تم باہر ہو۔ ابھی وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم وہ سب کر سکتے ہو جو یہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرتے نہیں۔ یہ کہہ کر بڑے میاں نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے، لیکن ان کا یہی ایک جملہ کہ وہ آئے گا نہیں اور تم سب اسی کے اندر چلے جاؤ گے، اس ایک جملے نے وہاں موجود افراد کے دلوں کو دہلا دیا اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کتنی مختصر سی زندگی ہماری اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو کاش ہم بھی اس طریقے سے کسی کے جنازے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والے بن جائے اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔